الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع المسير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلا تقل لهما اف آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مبارک رات ہے. تمام زبانیں بلند آواز سے سرکار کے ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلوات کے بعد احباب ذی وقار، آج شب برات کی رات ہے 1435 سنہ ہجری کی. 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اللہ جل مجدہ کی توفیق اور اس کے عطا سے جس چیز کو اللہ جل شانہ نے جس طرح عبادت کرنے کی توفیق دی، وہ اپنے گھر کو، اپنے نرم بسترے کو، اپنی نیند کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ گیا ہے. میری اللہ جل شانہ کی بارگاہ قدسیہ میں التجا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے میرے بھائی بزرگ، میری مائیں اور بہنیں تشریف لے آئے ہیں، اللہ ہم سب کے گھر والوں کی، خصوصاً والدین کی آج کی مقدس رات کے طفیل سے بخشش و مغفرت فرمائے. اور بالخصوص ہمارے جتنے قریبی بعیدی رشتہ دار اس دنیا فانی سے، خصوصاً جتنے احباب تشریف لائے، ہم میں سے جن کے والدین گزر بسے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں کو اس مقدس رات کے طفیل جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. احباب ذی وقار، آج کی اس مقدس رات میں ہمارا جو موضوع ہے درس حدیث کی روشنی میں والدین کے شرعی حقوق، والدین کے شرعی، زندہ والدین کے شرعی حقوق. کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو والدین دنیا سے چلے جائیں ان کی بھی حقوق ذمہ ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں بعد از وفات، عالم برزخ میں جب وہ چلے جاتے ہیں. جبکہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، جو ہمارے والدین زندہ ہیں ان کے شرعی حقوق کے بارے میں سرکار مدینہ علیہ السلام کی شریعت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی آئی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا. اللہ پاک نے فرمایا فلا تقل لہما اف. کلمہ اف کو آپ سمجھتے ہیں؟ جب کہ دوست بیٹھے ہو نا آپس میں، دو کوئی بات چیت ہو رہی ہو اور اگلے کے معیار کے مطابق نہ ہو تو بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرہ میں وہ کہتا ہے اف یار. کیا کہتا ہے؟ لفظ اف یعنی الف، اور اگر ہم تجوید کی روشنی میں جائیں تو پھر حمزہ اور فا، حمزہ اور اف. اب اف کہنے سے فرض کیا میں نے، میرے سامنے بہت سارے احباب موجود ہیں، میں نے کسی بھائی کو فرض کیا، بھائی زکریا کو میں نے کہا اف.
ان کو کتنی تکلیف پہنچے گی؟ میرے اس کلمے سے کوئی تکلیف پہنچی ہے ان کو؟ عام حالات میں اس کلمے سے ہمارے معاشرے میں کوئی تکلیف پہنچتی؟ یاد رہے، جس کلمہ اف سے ایک دوست کو بولے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا اس کو محسوس کرتا؟ قرآن ہمیں یہ طریقہ سکھلا رہا ہے کہ یہ کلمہ اف دوست کو کہو تو الگ بات ہے، اگر کسی وقت اپنے باپ یا اپنی ماں کو تم نے کہا تو تمہارے لیے والدین کو اف کہنا بھی قرآن نے حرام کر دیا ہے۔ اف کہنا بھی قرآن نے کیا کر دیا ہے؟ اب غور کریں، جن کے اتنے حقوق کا لحاظ رکھا اسلام اور قرآن نے کہ فقط اف بھی اللہ برداشت نہ کرے، بندہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو کیا کہے؟ اف، تو اسلام اس چیز کو گوارا کرتا بلکہ اس کو حرام قرار دیا۔ اس کو کیا قرار دیا؟ غور کریں، جب اف کی تکلیف والدین کو اسلام حرام قرار دے رہا ہے تو پھر والدین کو گالیاں بکنا، والدین کو ایسی حرکتیں کر کے ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے پورے قبیلے میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، علاقے میں ایسے کرتوت کرنا کہ والدین کی عزت خاک میں مل جائے۔ آپ غور کریں، ایسے شخص سے اللہ اور اس کا رسول کتنے ناراض ہوں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کتنے، جو اف کہنا اسلام حرام قرار دے رہا ہے۔ قرآن ہے، کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ بندہ کے سنت میں ضعف ہوگا۔ فرمایا تم والدین کو اف بھی نہ کہو، والدین کو اف بھی نہ کہو۔ جو اسلام والدین کی شان میں اف برداشت نہیں کرتا، میں اپنے بزرگوں اور بھائیوں سے سوال کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، کیا وہ اسلام اس چیز کو برداشت کرتا ہے کہ بندہ اپنے باپ کو گالیاں بکے؟ اونچی بولیں، کیا اسلام اس چیز کو برداشت کرے گا بندہ اپنی ماں کو گالیاں دے؟ جب اف کہنا حرام ہے تو گالی دینا اس سے کئی درجے بڑا حرام ہے، کیونکہ جتنی تکلیف اف سے ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف والدین کو جب بندہ گالی دیتا ہے، جب ان کی نافرمانیاں کرتا ہے، جب ان کے حقوق پامال کرتا ہے، تو والدین کو کلمہ اف کی بنسبت کئی درجے زیادہ کیا پہنچتی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہت اچھی عبادات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت قابل قبول ہوں گی جب بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا۔ یہ یاد رہے، سرکار کی حدیث پاک ہے کہ جس شخص کے والدین اس سے ناراض ہوں، جس شخص کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک یا ان دونوں میں سے کوئی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا نہ کوئی فرض قبول کرتا ہے نہ کوئی نفل قبول کرتا ہے۔ کیسے بندے کے فرض قبول نہیں ہوتے؟ جس بندے سے اس کے والدین کیا ہوں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک کیا ہو۔ سرکار نے فرمایا میرا رب ایسے مسلمان کے نہ کوئی فرض عبادت قبول کرتا ہے اور نہ ہی میرا رب ایسے بندے کی کوئی سنت عبادت قبول کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی نفل عبادت اللہ اس کی کس بندے کی جس کے والدین اس سے کیا ہوں۔ اب والدین کی خدمت بہت بڑی نیکی ہے، والدین کی خدمت کرنا بہت بڑی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اب دیکھیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ پیارے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کون؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل۔ یہ صحابی ہیں اور صحابہ کے مفتی بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک دن میں سرکار کی بارگاہ میں گیا
سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار سے ایک سوال کیا. میں نے سرکار سے کیا کیا؟ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھا عمل قال الصلاۃ علی وقتہا. سرکار نے جواب دیا، اے عبداللہ بن مسعود، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا اللہ کے ہاں سب سے بڑی پسندیدہ نیکی ہے. پانچوں نمازوں میں سے ہر نماز کو اپنے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ. قلت ثم ایو، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی نیکی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال بر الوالدین. سرکار نے فرمایا اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. میرے بھائیو غور کرو اس حدیث پر. سائل صحابی رسول اور صحابہ کا مفتی ہے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ہستی امام الانبیاء والمرسلین ہے. سرکار سے سوال کیا ہوا کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے بڑا پسندیدہ عمل. تو سرکار نے جب پہلی بار اس نے پوچھا، سرکار نے جواب کیا دیا؟ الصلاۃ فی وقتہا. اے عبداللہ بن مسعود، ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کے ہاں تمام اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرے ذہن میں سوال اٹھا، میں یہ پوچھ لوں کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ سوال کیوں نہ کر لوں، یا رسول اللہ، اس کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اس کے بعد سب سے اچھا عمل، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. اب غور کریں، اسلام میں نماز اپنے وقت پہ ادا کرنے کے بعد جس نیکی کو رتبہ دیا جا رہا ہے وہ کون سی نیکی ہے؟ بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے. بندہ اپنے والدین کی کیا کرتا رہے؟ ان کے دکھ سکھ میں شریک رہے، ان کے جس طرح کے حالات میں وہ رہ رہے ہیں، جو جو ان کی ضروریات ہیں، بندہ اپنی استعداد کے مطابق اپنے والدین کی ضروریات کو کیا کرتا رہے؟ اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں چومتا رہے، اپنے والدین کے سامنے اس طرح رہے جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے رہتا ہے. جس طرح ایک غلام اپنے، اس طرح عاجزی کے ساتھ، اس طرح انکساری کے ساتھ ہر وقت ان کے سامنے بس جھکا ہی رہے، جھکا ہی رہے. سرکار نے فرمایا اسلام میں پہلے نمبر کی نیکی تو وہ ہے کہ نماز کو اپنے، فرمایا اے میرے غلاموں، دوسرے نمبر کی اللہ کو جو نیکی پسند ہے وہ ہے بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے. حسن، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عبداللہ بن مسعود نے عرض کی قلت ثم، پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی نیکی اللہ کے ہاں افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ. الجہاد فی، فرمایا اس کے بعد جو اللہ کے ہاں اچھی نیکی ہے وہ ہے بندہ اپنی جان کا نذرانہ کافروں سے لڑتے لڑتے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دے، جہاد فی سبیل اللہ کرے. فرمایا اس کے بعد اللہ کے ہاں یہ بڑی نیکی ہے. اب موازنہ کریں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاد جیسی کوئی نیکی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا جہاد کی نیکی بعد میں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی نیکی جہاد سے بھی بڑی نیکی شمار کی جاتی ہے. جہاد سے بھی بڑی نیکی، جیسا کہ اگلی احادیث مبارکہ کے اندر یہی مفہوم آ رہا ہے.
سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے ان عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احي والداك قال نعم قال فيهما فجاهد رواه البخاری ومسلم ابو داود والترمذی والنسائی او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں آیا۔ کوئی شخص کن کی بارگاہ میں آیا؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں، اور آ کر کہنے لگا فاستأذنه فی الجہاد، یا رسول اللہ آپ مجھے جہاد کے لیے اجازت دیں، میں جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آخر تک بولو، کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھو جہاد کتنا بڑا رتبہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ کا، اور کتنی مشکل یہ نیکی ہے کافروں سے جا کے صرف اسلام کی بلندی کے لیے جا کے لڑ جانا اور اپنی جان کا کیا پیش کر دینا۔ اور یہ شخص کہہ رہا ہے فاستأذنه فی الجہاد، یا رسول اللہ میں آپ سے جہاد کرنے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ قربان جاؤں اس مقدس محبوب پر جنہوں نے امت مسلمہ کو والدین کا مقام، رتبہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نیکی کو اتنا بڑھایا کہ جہاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سرکار سے یہ اجازت طلب کر رہا ہے کس چیز کی؟ بلند آواز سے بولو، کس چیز کی؟ سرکار پوچھتے ہیں فقال احی والداک، فرمایا بتانا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کیا تیرے والدین؟ قال نعم، اس سائل نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میرے والدین کیا ہیں؟ قال فیہما فجاہد، فرمایا پھر تجھے کافروں کے پاس جا کے جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، تجھے کافروں کے پاس جا کے جہاد کرنے کی میں اجازت۔ فرمایا جا اپنی امی کی خدمت کر، جا اپنے والد کی خدمت کر، تو اپنے گھر میں رہے، اپنے والدین کی خدمت کرنا تیرا کام ہے، جہاد سے افضل نیکی عطا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ غور کرو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں والدین کا کتنا رتبہ سکھایا۔ ہماری بدقسمتی ہے آج ہم قرآن و سنت سے دور اور یہودیوں کا نصاب پڑھ کے جس طرح وہ اپنے والدین کو بکتے ہیں، جس طرح ایک کافر اپنے والد کو گالیاں بکتا ہے، آج کے مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں، ایک میں نہیں کہہ رہا آپ اس بات کی گواہی دیں گے، کوئی ماں کو گالیاں بک رہا ہے تو کوئی باپ کو گالیاں بک رہا ہے، گواہی دیتے ہوئے آپ نے تصدیق کرنی ہے کیا ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا ہے؟ آخر کیوں ہماری اولاد قرآن و سنت سے دور ہو گئی، ہماری نوجوان نسل قرآن و سنت سے دور؟ اگر انہوں نے سرکار کی حدیثیں پڑھی ہوتی، ان کو پتا ہوتا کہ یار والد کا تو یہ مقام ہے، والدہ کا تو یہ مقام ہے، اللہ کے ہاں مجاہد فی سبیل اللہ بعد میں ہے، والدین کی خدمت کرنے والا پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ایک اور شخص آتا ہے اور اس کا سوال بھی اسی سائل سے ملتا جلتا ہے، بس اس نے اتنا کہا فقال ابایعوک علی الحجرہ والجہاد، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ قدسیہ میں آیا ہوں، دو نیکیوں پر آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ کتنی نیکیوں پر؟ نمبر 1 الحجرہ، یا رسول اللہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اسلام کے لیے، والجہاد، اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اسلام کے لیے، اور کرنا کیوں چاہتا ہوں؟ رب سے اجر کا متلاشی ہوں، میں اپنا گھر چھوڑنے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آیا ہوں،
آپ کائنات کے جس کونے کی طرف مجھے حکم دیں گے یا رسول اللہ میں ہجرت کر کے اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول کائنات کے جس کونے میں آپ بھیج دیں گے میں کافروں سے کیا کرتا رہوں گا؟ سرکار نے فرمایا قال فهل من والديك احد حي، فرمایا کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ؟ قال نعم، یہ سائل کہتے یا رسول اللہ ہاں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، اس نے جب کہا نا نام ساتھ ہی بولتا ہے بل کلاہما حی، یا رسول اللہ میری ماں بھی زندہ ہے میرا باپ بھی زندہ ہے۔ آپ نے تو پوچھا نا کوئی ایک زندہ ہے، یہ کہنے لگا نہیں کلاہما حی، میری ماں بھی زندہ ہے اور میرا باپ بھی زندہ ہے۔ قالا فتبتغی الاجر من اللہ، سرکار نے فرمایا اچھا بتا تو ہجرت کرنے کے لیے تیار ہے، تو جہاد کرنے کے لیے تیار ہے، کیا صرف اللہ کی رضا مقصود ہے؟ سرکار نے پھر اس سے پوچھ لیا کیا فقط کس کی رضا مقصود ہے؟ اللہ کی؟ قال نعم، سائل کہتا ہے یا رسول اللہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنے اور جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو واقعی اللہ سے ثواب کا متلاشی ہے، اللہ سے ثواب کا طلبگار ہے، تو سرکار نے فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، فرمایا جا اپنے گھر لوٹ جا، نہ میں تجھے ہجرت کی اجازت دیتا ہوں نہ میں تجھے جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت دیتا ہوں، اگر تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ثواب لینے کے لیے جانا چاہتا ہے جا، میں دین کا بانی اور شارع علیہ السلام ہو کے تجھے کہتا ہوں اپنے والدین کی خدمت کر، میرا رب تجھے ہجرت کا اور جہاد کا ثواب اسی میں دے گا، تو صرف اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مفتیان اہل حق۔ دیکھیں گھر چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، اپنا محلہ چھوڑنا، علاقہ چھوڑنا، دوست احباب چھوڑنا اور صرف اسلام کے لیے ہجرت کرنا کتنا مشکل کام ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا تو اس مشکل میں کیوں پڑتا ہے؟ تیرے گھر میں اس سے زیادہ اجر و ثواب تجھے مل سکتا ہے جبکہ تیرے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک۔ فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، اپنے باپ کی خدمت کر، میرے رب تجھے ہجرت سے بھی جہاد سے بھی زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بیٹھا بھی گھر رہے، نہ گھر چھوڑ، نہ بیوی بچے چھوڑ، نہ علاقہ چھوڑ، نہ محلہ چھوڑ، رہ بھی وہی۔ اور شریعت دیکھو، سرکار نے والدین کا مقام اتنا بلند کیا، فرمایا جہاد پہ نہ جا، ہجرت نہ کر، تو والدین کی خدمت کر، میرا رب اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دے گا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک سائل آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، یا رسول اللہ میرا جہاد کو بڑا جی کرتا ہے، میرا جہاد کو بڑا، میرا دل بڑا کرتا ہے کہ میں بھی جہاد کروں، لیکن مجبوری یہ ہے ولا اقدر علیہ، میں جہاد کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا، میرے اندر پاور، قوت اور طاقت۔ سرکار مدینہ نے فرمایا حل باقی من والدیک احد، کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک باقی ہے زندہ؟ اس سائل نے عرض کی قال امی، یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے، میری والدہ کیا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تو اس طرح کر، اپنے گھر لوٹ جا، اپنی ماں کی خدمت کر۔ کیا کر؟ اپنی ماں کی۔ سرکار نے فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تو اپنی ماں کی خدمت کرے گا، جب تو اپنی ماں کی خدمت، اس وقت تو کیا ہوگا؟ فَأَنْتَ حَاجٌ، تو خواہش لے کے آیا ہے نا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، شوق ہے لیکن کچھ مجبوریاں ہیں میں کر سکتا۔ فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر،
نمبر 1 فأنت حاج، تو خدمت ماں کی کر، اللہ کی بارگاہ میں تو حاجی لکھا جائے گا۔ فأنت حاج، فرمایا تو ماں کی خدمت کر، میرا رب تیرے نام اعمال میں لکھ دے گا یہ بندہ حج کرنے والا ہے، یہ بندہ کیا کرنے والا ہے۔ اگلی بات سرکار نے فرمایا وہ معتمر، جا اپنی ماں کی خدمت کر، میرے رب تیرے نام اعمال میں لکھ دے گا یہ بندہ بیت اللہ کا عمرہ کرنے والا ہے۔ فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، میرا رب لکھ دے گا وَأَنْتَ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو خدمت ماں کی کر، میرا رب تجھے مجاہد فی سبیل اللہ لکھ دے گا۔ اب دیکھو ماں کی خدمت کرنے پہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کی نہیں کرنی، کیونکہ سائل نے عرض کی کہ میری صرف ماں ہی زندہ ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں ہو یا باپ ہو۔ سرکار نے فرمایا تو ان کی خدمت کر، تو صرف جہاد کے لیے خواہش رکھتا ہے نا، اور تیری مجبوریاں تو جا نہیں سکتا، جا اپنی ماں کی خدمت کر، میرا رب تجھے حج کا بھی ثواب دے گا، عمرے کا بھی ثواب دے گا، اور تجھے رب جہاد کا بھی اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اب غور کریں، والدین کی خدمت کرنے والے کو کون سی نیکی ہے جو اللہ نہیں دیتا؟ کون سی نیکی ہے جو اللہ، آپ حج پہ ذرا غور تو کریں، عمرے پہ غور تو کریں، کتنا وقت درکار ہے، کتنا پیسہ درکار ہے، کتنا مشکلات کا سامنا ہے خصوصاً حج کی عبادت میں، اور سرکار کیا فرمانا ہے تو اپنی ماں باپ کی خدمت کر، میرے رب تجھے حج کا بھی ثواب دے گا، عمرے کا بھی ثواب دے گا، جہاد کرنے کا بھی اجر عطا فرما دے گا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ایک سائل آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے ان رجل قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین، یا رسول اللہ ہمارے اوپر والدین کا کیا حق ہے؟ اولاد میں سے تھا، ہمارے اوپر والدین کا کیا حق ہے؟ علی ولدہما، ان کی اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ قال ہما جنتک و نارک، او کما قال علیہ السلام، ایک سمندر کو سرکار نے ایک جملے میں بند کر دیا ہے۔ ایک سمندر کو کہاں بند کیا ہے؟ ایک جملہ میں فرمایا تیرے اوپر تیرے والدین کا حق یہ ہے، غور سے سنیے گا، فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے والدین تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا اگر تو والدین کی خدمت کر لے تو یہی والدین کی خدمت تجھے جنت میں پہنچا دے گی، اور فرمایا اگر تو نے والدین کی نافرمانی کی تو والدین کی نافرمانی کرنا تجھے دوزخ میں پہنچا دے گا۔ تیرے والدین تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے، تیرے لیے دوزخ میں جانے کا، اگر ان کی فرما برداری کرے گا تو والدین کی خدمت تجھے کہاں لے جائے گی، اور اگر ان کی نافرمانی کی تو والدین کی نافرمانی تجھے کہاں لے جائے گی۔ غور کریں، سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جو شوہر، کون؟ مفہوم حدیث ہے، جو شوہر اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے باپ کی بےعزتی کرتا ہے یا اپنی ماں کی کیا کرتا ہے؟ بےعزتی کرتا ہے، سرکار نے فرمایا ایسے شوہر پر رب کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا بھیجتے ہیں؟ کون سا شوہر جو اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے والدین کے خلاف ہو جاتا ہے، اپنے والدین کے، آج اکثریت کی حالت یہی ہے، والدین بوڑھے ہو گئے، اس کی شادی ہوئی اور آتے ہی خاتون کی یہ کوشش ہے اللہ ماشاءاللہ کہ میرا شوہر اپنے باپ سے اپنی ماں سے الگ ہو جائے، کمائی میرے شوہر کی ہے، کھائیں لوگ۔ اس لونڈی کو اتنا پتہ نہیں کہ تجھے آئے ہوئے تو ابھی چند دن ہوئے، اس کی ماں نے اس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، تکالیف برداشت کی،
پھر یہ پیدا ہوا، 20-25 سال تک وہ اس کی تربیت کرتے رہے، دن رات کما کما کے اس کو دیتے رہے۔ آج یہ لونڈی آئی ہے، اس کی بیوی جو اپنے شوہر کو والدین سے جدا کرنا چاہتی ہے، یہ عورت کہلانے کی مستحق نہیں، اس لیے میں نے اس کو لفظ لونڈی سے تعبیر کیا ہے۔ ایسے شوہر پر فرض ہے جس کی بیوی اس کو کہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بے سہارا اور بے مددگار چھوڑ دے، تو اور میں الگ ہوتے ہیں، ایسے شوہر پر فرض ہے ایسی لونڈی کو طلاق دے کے اس کے والدین کے گھر بھیج دے، کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیوی باپ میں ہے، والدین کا حق اسلام نے پہلے رکھا ہے۔ جو بیوی آپ کو والدین کا دشمن بنانا چاہے، کائنات میں سب سے بڑا دشمن، اگر آپ کسی سے سوال کریں میرا کون ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب ہے جو بیوی تجھے والدین سے جدا کرنا چاہتی ہے، جو بیوی تجھے والدین کا نافرمان کرنا چاہتی ہے، وہ لونڈی کائنات میں سب سے بڑی تیری دشمن ہے۔ کیونکہ ابھی تو نے حدیث سنی، ہما جنتک و نارک، فرمایا تیرے لیے والدین جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے، اور یہی والدین تیرے لیے دوزخ میں جانے کا۔ اگر اس خاتون کی بات مان کر کسی شوہر نے والدین کو گالیاں بکی، والدین کی نافرمانی کی، والدین کی عزت پامال کی، جس طرح کہ ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، تو ایسا شوہر اور ایسی بیوی کان کھول کے سنے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی، اللہ کے ہاں ان کی کوئی عبادت قبول، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ اللہ کی ان پر کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، اسلام نے رکھے ہیں، لیکن وہ اپنے حقوق تک رہے، وہ اپنے حقوق، اس کی ذمہ داری ہے، اپنے شوہر سے تقاضا کرے کہ میں عزت کے ساتھ گھر بیٹھوں گی، کھانا کھلانا تیری ذمہ داری ہے، شوہر اس کو کھانا دے، موسم کے اعتبار سے اس کو کپڑے دے، اگر بیمار ہے تو اس کا علاج کرائے۔ اس کا یہ حق نہیں ہے کہ بوڑھے والدین سے اپنے شوہر کو روکے کہ تو ان کو پیسے کیوں دیتا ہے، تو ان کو کپڑے لے کے کیوں دیتا ہے، تو ان کو فلاں فلاں ان کی ضرورت پوری کیوں کرتا ہے۔ بیوی کو شوہر کے لیے یہ جملے بولنے کی اسلام میں اجازت، اسے بھول گیا۔ جب یہ چھوٹا ہوتا تھا، کمانے پہ قدرت رکھتا، اللہ نے اس کے والدین پہ فرض کیا حلال کماؤ اور بچوں کو کھلاؤ۔ اب یہ بالغ ہو گیا اور والدین بھولے ہو گئے، والدین کیا ہو گئے؟ معاملہ برعکس ہو گیا۔ معاملہ کیسا ہو گیا؟ پہلے وہ نہیں کما سکتا تھا، اللہ نے فرمایا والدین تمہارے اوپر فرض ہے حلال روزی کما کے بچوں کا پیٹ پالو۔ جب معاملہ برعکس ہوا، اب بیٹا کمانے کے قابل ہے اور والد بوڑھا ہو چکا ہے، اب اسلام نے بھی اسی طرح فتویٰ دیا کہ اب بیٹا تجھ پہ کمانا فرض ہے، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ اب کمانے کے قابل رہے، اب تو کمائے گا اور ان کو کھلائے گا، جس طرح جب تو چھوٹا ہوتا تھا وہ کماتے تھے اور تجھے کھلاتے تھے، وہ کماتے تھے اور تجھے۔ یہ عجیب لونڈیاں ہیں، 4 دن ہوئے نکاح ہوئے، کسی کو 10 دن، کسی کو 15-20 مہینہ کو لگتا ہے، اس کی کوشش ہے کہ اپنے والدین سے کیا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آپ کو اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ جدا ہونے کا یہاں مقصد اور مفہوم کیا ہے؟ والدین کو بے مدد چھوڑ دینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اگر کمرہ الگ کیا ہے اور ان کے حقوق اسلامی پورے کر رہا ہے تو اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا، اسلام اس بات سے منع، ان کے مالی حقوق بھی پورے ہوں، ان کے صحت کے حقوق بھی پورے ہوں، جس چیز کی ان کو ضرورت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بچہ، یہ بیٹا اپنے والدین کی ضرورت کو اپنی استعداد کے مطابق پورا کرتا رہے، تو 4 دیواری اس طرف اولاد اور اس طرف والدین رہتے ہیں، تو اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس بات میں کوئی مذائقہ، جبکہ ان کے حقوق کی رعایت کی جاتی ہو، جبکہ ان کے حقوق کی کیا کی جاتی ہو؟ رعایت کی جاتی ہو۔ اگر رعایت نہیں کی جاتی تو وہ شوہر کان کھول کے سنے جو ایک بیوی کے پیچھے پڑ کے اپنے عظیم باپ کی بے عزتی کرتا ہے،
اپنی عظیم ماں کی بےزتی کرتا ہے، سن لے قیامت کا دن ہوگا، تیرا ٹھکانہ صرف دوزخ ہوگا، دوزخ۔ اللہ ایسے بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا، اور نہ اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں جانے دے گا جو اپنے والدین کے کیا ہوں گے؟ نافرمان ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا میرا رب ایسے لوگوں کو جنت میں جانے۔ اب غور کرو، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، حدیث سے پہلے آپ بھائیوں سے ایک سوال ہے، کس کس کو یہ بات پسند ہے، کس کس کو یہ بات کہ میری عمر بھی بڑھ جائے اور میری حلال روزی میں اللہ کی طرف سے برکت بھی آ جائے؟ کس کس کو پسند ہے؟ بھائی مجھے تو پسند ہے، عمر بڑھے گی تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں انشاءاللہ کماتے جائیں گے، حلال روزی ہوگی تو انشاءاللہ دین پہ خرچ کریں گے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں گے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ اب سنو، آج لوگ جاتے ہیں چوروں کے پاس، آج لوگ جاتے ہیں روزی میں برکت نہیں ڈاکوں کے پاس، آج لوگ جاتے ہیں جعلی عاملوں اور پیروں کے پاس، روزی میں برکت نہیں کوئی وظیفہ دے دو، روزی میں برکت نہیں کوئی نقشی دے دو۔ وہ جعلی پیر، وہ ڈاکو، وہ شریعت کا چور جو خود اسلام کو توڑ کے بیٹھا ہے، جس کے منہ سے بھنگ اور شراب کی بدبو آتی ہے، جس کے جسم سے صفائی نہ ہونے کے اعتبار سے بدبو آتی ہے، جو بے حس بے لگام عورتوں کے سامنے بے پردہ آتا ہے، جس پہ اللہ کی لعنت اترتی ہے، کیا وہ چور، وہ ڈاکو، وہ جعلی پیر آپ کی روزی میں برکت ڈال سکتا ہے؟ میرے بھائی تو ڈاکوں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ تو شریعت کے چوروں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو جعلی عاملوں اور پیروں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ تیرے نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی کمی ہے؟ سن تو صحیح، سرکار کی حدیث سن۔ آج کی مقدس رات میں میں تجھے ایک وظیفہ دینا چاہتا ہوں، تیری عمر بھی بڑھتی جائے گی، اور گارنٹیڈ بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ جس کو شک ہو میرے نزدیک کم از کم وہ مصطفیٰ کریم کو غلام نہیں ہو سکتا۔ ایسا وظیفہ ہے، روزی میں بھی برکت اور عمر میں بھی، کیونکہ میں تو نہیں دے رہا، میں تو صرف پہنچا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ سرکار مدینہ نے عطا فرمایا ہے۔ سرکار کے دیے ہوئے وظیفے میں کبھی بھی کمی آ سکتی۔ سرکار کی حدیث سن، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یمد له فی عمرہ ویزاد فی رزقہ۔ سرکار نے فرمایا جس بندے کو یہ پسند ہو، جس بندے کو یہ کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کی روزی بڑھا دی جائے، اس کی روزی میں برکت دی جائے، تو سرکار نے فرمایا اس کو چاہیے اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کرتا رہے۔ یہ ہے وہ وظیفہ جس پہ عمل کرنے سے گارنٹی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس کو قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ 27واں پارہ سورہ نجم، اللہ فرماتا ہے میرا نبی اپنی مبارک زبان سے جو کچھ بھی بولتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہوتا ہے۔ اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، یہ وہ مبارک زبان ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ جس طرح کہہ دیا بس ہو گیا، اس زبان سے نکلا ہوا وظیفہ ہے۔ فرمایا جس بندے کو یہ پسند ہو میری عمر بھی بڑھ جائے، میرا حلال رزق بھی، تو فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرے۔ سرکار فرما رہے تیری عمر بھی بڑھ جائے گی، تیری روزی بھی اللہ بڑھا کے عطا فرما دے گا۔ اب بتاؤ جعلی عاملوں کے وظیفے زیادہ اثر رکھتے ہیں یا سرکار کا وظیفہ؟ مزہ نہیں آیا، جتنی بڑی بات تھی اس طرح بولے نہیں آپ۔ ان چوروں نے آپ کو کیا دینا جو خود منہ کھول کے بیٹھا ہے، کہاں سے میرے منہ میں کوئی لقمہ ڈالے؟
اس کو اتنی تمیز بھی نہیں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے۔ اس چور نے تمہارے روزی میں کیا برکت ڈالنی ہے؟ میرے بھائی، اگر آپ کوئی مسئلہ اپنے اندر پاتے ہیں، یقین جانے اس کا حل نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں کے اندر پہلے سے ہی ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ہم اس حدیث سے اپنا حل تلاش نہ کریں تو یہ ہماری بدقسمتی، ورنہ کوئی مشکل آپ کے گھر پہ آ پڑے، آپ کے مال پہ آن پڑے، آپ کی عزت پہ آن پڑے، آپ کی جان پہ آن پڑے، سرکار نے حدیث کی روشنی میں اس کا پہلے ہمیں وظیفہ عطا فرما دیا ہے۔ اب کون کون اس وظیفے کو کرے گا؟ مر جائیں گے، عہد کرو، مر جائیں گے، ساری دنیا چھوڑنی پڑی چھوڑ دیں گے، لیکن والدین کی کبھی نافرمانی، جو مرتا ہے اس کو کہ مر جا، جو نکلتا ہے گھر سے اس کو کہے نکل جا۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی کر سکتا؟ زیادہ سے زیادہ مرے گی تو بیوی ہی مرے گی، گھر سے نکلے گی تو بیوی ہی نکلے گی۔ اس بات کی وجہ سے میں آپ کو کہہ چکا، ایسی لونڈی کو گھر رکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا اسلام، جو آپ کو اس بات پہ برانگیختہ کرے کہ اپنے والدین کی کیا کر۔ اسلام ایسی عورت کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت دیتا؟ اسلام تو اسی کو رکھنے کی اجازت دیتا ہے جو آپ کو ایسی بات سکھائے کہ میری خیر ہے والدین کا پہلے لحاظ رکھا کر، میری خیر ہے والدین کا لحاظ، کیونکہ اسلام نے تیرے اوپر مجھ سے بھی والدین کے حقوق زیادہ ڈال رکھے ہیں۔ بڑی ہی پیاری حدیث ہے۔ آج ایک رونا رویا جاتا ہے کہ ہماری اولاد کیا ہو رہی ہے؟ نافرمان۔ اونچی بولو، کیا رونا رویا جاتا ہے؟ نمبر 2، ہماری بچیاں پردہ نہیں کرتی، ہماری بچیاں، علاج میں دیتا ہوں، سرکار کا دیا ہوا علاج، عمل آپ کر لو، پھر دیکھنا بچیاں حیا کی پیکر بنتی ہے کہ نہیں، پھر دیکھنا آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ پاؤں چومتی ہے کہ نہیں۔ سرکار علیہ السلام سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افو النساء الناس تعفو نساؤکم، فرمایا تم دوسری کی ماں بہن بیٹی کی عزت کیا کرو، اس کو غلط نظام سے اس کے ساتھ تعلق نہ رکھو، کسی اجنبی خاتون سے تم تعلق، اونچی بولو، سرکار نے فرمایا کسی اجنبی خاتون سے تم تعلق، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تعفو نساؤکم، جب تم کسی کی عزت کو نہیں چھیڑو گے، سرکار فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری عزت کو رب حیا کا پیکر بنا ڈالے گا۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیری عزت محفوظ رہے، فرمایا علاج میں بتا دیتا ہوں، تو کسی کی عزت کو نہ چھیڑا کر، رب تیری عزت کو محفوظ فرما دے گا۔ جب بندہ کسی دوسرے کی عزت کو چھیڑتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میرا گھر محفوظ ہے، یہ حدیث پاک کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، معذرت کے ساتھ عرض ناراضگی بھی معاف۔ جو کسی اور کی ماں بیٹی بہن کی عزت کو چھیڑتا ہے وہ سمجھ لے میرا گھر محفوظ نہیں ہے، میرا گھر محفوظ۔ دیکھیں نا سرکار کا فرمان، فرمایا جب تم کسی کی عزت کو نہیں چھیڑو گے تو تمہاری عزت کو کوئی چھیڑ سکتا۔ پھر فرمایا وَبِرُّ آبَاءَكُمْ، فرمایا تم اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، اپنے والدین کی۔ سرکار فرماتے ہیں پھر رب اولاد تمہاری ایسی بنائے گا، تم اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہاری اولاد اللہ ان کو اجر، اللہ ان کو یہ توفیق دے گا کہ تمہاری اولاد پھر تمہاری خدمت کرنے والی بن جائے گی۔ یہ علاج ہے اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کا کہ کسی کی عزت کو نہ چھیڑا جائے، کسی کی عزت کو، اور اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کا سرکار نے جو علاج دیا، فرمایا پہلے تو اپنے والدین کی خدمت کر، پھر جب تیری اولاد آئے گی تو وہ تیرے ہاتھ پاؤں کو چومے گی، وہ تیرے ہاتھ پاؤں کو۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ ہوتا تو شاید میں بھی کہتا انسان ہے بھول گیا، لیکن سرکار کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا؟ تو جس چیز کو پسند ہے
میری عزت محفوظ رہے. فرمایا وہ کسی کی عزت کو نہ چھیڑے, وہ کسی کی عزت کو, اور فرمایا جس چیز کو یہ پسند ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار بنے مستقبل میں, فرمایا اس کو چاہیے پھر اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے, اپنے والدین کا کیا بن جائے. میرا رب پھر اولاد ایسی دے گا جو تمہارے ہاتھ پاؤں چومنے والی ہوگی, جو تمہارے ہاتھ پاؤں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ والدین کی خدمت پر بڑی کثیر ہیں. یہ ترغیب تھی, والدین کی خدمت کرنے کی کیا تھی؟ ترغیب کہ کرو. اب ہم آگے آ گئے, جو والدین کی نافرمانی کرے اس کے بارے میں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ثلاثہ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں, 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے. لا ينظر اللہ الیہم, اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. کان کھول کے سنو, 3 طرح کے گروہ قیامت کو آئیں گے جن کی طرف اللہ نظر رحمت, اور یہ کنفرم ہے, پکی بات ہے, جس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا وہ برباد ہو گیا. وہ کیا ہو گیا ہے؟ اور سرکار نے فرمایا 3 طرح کے لوگ آئیں گے. لا ينظر اللہ الیہم, میرا رب ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. اب وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ. سب سے پہلے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان, اپنے والدین کا, فرمایا میرا رب قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا, اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا. نمبر 2 وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ, فرمایا شرابی شخص. کون؟ جو شراب پیتا, میرا رب ایسے شخص کی طرف بھی نظر رحمت. نمبر 3 سرکار نے فرمایا وَالْمَنَّانُ أَتَاءَهُ, جو صدقہ دے کر, کیا کر کے, پھر احسان جتلاتا پھرے. اور تم ہمارے سامنے بولتے ہو کل تک تو ہماری زکوٰۃ پہ تم پلتے رہے, اور تم ہماری اولاد کا سامنا کرتے ہو, کل تک ہمارے صدقات پہ پلتے رہے. سرکار نے فرمایا جو کسی کو صدقہ دے کر بعد میں احسان جتلائے, میرا رب ایسے شخص کی طرف بھی نظر رحمت. اور مزید سرکار فرماتے ہیں وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, 3 طرح کے گروہ ایسے آئیں گے لا يدخلون الجنہ, جو جنت کو داخل ہو سکیں گے, کسی صورت میں وہ جنت کو جا نہیں سکیں گے. نمبر 1 العاق لوالدیہ, فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے, وہ جنت میں. حالانکہ سرکار نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے. ایک اور حدیث ہے, اس حدیث سے ہٹ کے, اس کو بھی امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا ہے. 500 سال کی مسافت تک جاتی ہے. ایک حدیث میں فرمایا جو والدین کا نافرمان ہوگا میرا رب جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, اس والدین کے نافرمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا. حالانکہ 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جاتی ہے. اور یہاں کیا فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 طرح کے گروہ آئیں گے جن کو اللہ جنت میں جانے. سب سے پہلے العاق لوالدیہ, فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے میرا رب اس کو جنت میں جانے. نمبر 2 والدیوس, فرمایا جو میری امت میں سے دلہ بن جائے, دیوس, میرا رب اس کو بھی جنت میں جانے. میں اس کی تفسیر کی طرف نہیں آتا ورنہ بہت سارے ناراض ہو کے اٹھ جائیں گے. بس اتنا سمجھ لیں جس کے اہل و عیال میں فحاشی اور عریانی چل رہی ہو اور وہ پھر بھی چپ بیٹھا ہو تو اسلام کی روشنی میں وہ تجوز ہوتا ہے. اسلام کی روشنی میں کیا ہوتا ہے؟ اور سرکار فرما رہے اللہ تیوس کو جنت میں جانے.
اور نمبر 3 خواتین توجہ کرے، فرمایا والراجلہ، وہ عورت جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے، کبھی بال کٹوا کے، کبھی کوئی اور کام کر کے، فرمایا جو عورت ایسا کام کرے جس کام کی وجہ سے عورت کی مشابہت کن کے ساتھ ہو جائے؟ مردوں کے ساتھ، میرا رب ایسی عورت کو بھی جنت میں جانے۔ میرے بھائیوں غور کرو، 2 طرح کی وعیدیں آپ نے سنی، ایک یہ کہ والدین کے نافرمان کی طرف اللہ نظر رحمت، اونچی بولو اللہ نظر رحمت، جس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا وہ جنت میں جا سکے گا۔ اور دوسری حدیث میں آیا 3 طرح کے لوگوں کو اللہ جنت میں نہیں جانے دے گا، ان میں بھی پہلے نمبر پہ کون آیا؟ والدین کا نافرمان۔ کون آیا؟ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 4 حق علی اللہ اللہ یدخلہم الجنہ، فرمایا 4 قسم کے گروہ ایسے آئیں گے، اللہ کا یہ حق بنتا ہے اور اللہ اس طرح کرے گا کہ ان 4 گروہوں کو اللہ جنت میں جانے۔ نمبر 1، سرکار فرماتے ہیں جو دنیا میں شراب پیتا ہوا آئے گا، شرابی، اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں جانے۔ نمبر 2، وآکل الربا، فرمایا جو سود کا معاملہ کرتا ہوا آئے گا، میرے رب اس کو بھی جنت میں جانے۔ اور جتنے بینک آپ کو پرافٹ اور نفع دیتے ہیں یا یہ کش فاؤنڈیشن والے ہیں، یہ سب سودی نظام ہے، یہ سب کیا ہے؟ سودی نظام ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ کا حق ہے کہ وہ سود والوں کو جنت میں جانے۔ نمبر 3، وآکل مال الیتیم بغیر حق، فرمایا جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، جو یتیموں مسکینوں کا کیا کھا جاتے ہیں، میرا رب ان کو بھی جنت میں جانے۔ نمبر 4، والعاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، میرا رب اس کو بھی جنت میں جانے۔ غور تو کرو، اگلی حدیث سنو، اپنا ایمان تازہ کرنا۔ جو والدین کا فرما بردار ہے، ان عمرو بن مرہ الجوہنی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الخمس وادیت زکاة مالی وصمت رمضان۔ ایک سائل آیا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں اس بات کی شہید تو گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ، اور میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي، اور میں اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ بھی ادا، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، اور میں رمضان کے روزے بھی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فقال النبی علیہ السلام من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ فرمایا اگر تو اسی طرح رہا تو جب تو قیامت کے دن آئے گا میرا رب تجھے جہاں نبی کھڑے ہوں گے وہاں کھڑا فرمائے گا، جہاں صدیقین کھڑے ہوں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فرمایا جہاں انبیاء ہوں گے، جہاں صدیقین و شہداء ہوں گے، میرا رب تجھے اس گروہ کے اندر کھڑا کرے گا۔ سننے کے قابل اگلی بات ہے، غور کرنا، جس کو اتنا رتبہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تو یوں آئے گا تو رب تجھے نبیوں کے، اونچی بولو، نبیوں کے آگے فرمایا ما لم یعک والدہ، فرمایا یہ درجہ تجھے ان نیکیوں کی وجہ سے تب ملے گا
جب تو اپنے والدین کی نافرمانی کر کے نہیں آئے گا. اگر تو نے والدین کی نافرمانی کی پھر نبیوں کے ساتھ نہیں، پھر فرعون کے ساتھ اللہ تجھے دوزخ میں ڈال دے گا. اب غور کرو، جس بندے کی نیکیاں سن کے، عمال سن کے سرکار نے فرمایا اگر تیرے یہی عمل ہیں تو تجھے اللہ نبیوں کے گروہ میں اٹھائے گا، اسی بندے کو کہا جا رہا ہے اگر تو نے والدین کی کیا کی تو اب نبیوں کا گروہ نہیں نصیب ہوگا، اب فرعون کے ساتھ تجھے دوزخ میں جلنا ہوگا. تو حدیث کا مطلب کیا نکلا کہ کوئی عبادت اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرتا جب تک بندے کے والدین بندے سے راضی نہ ہوں. جب تک بندے کے والدین بندے سے، اس وقت اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. غور کرنا، سرکار نے فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، فرمایا میری امت میں وہ شخص ملعون ہے جو قوم لوط والا فعل کرے، مرد میں اپنی شہوت کو پورا کرے. فرمایا یہ ملعون ہے. اور فرمایا ملعون ہے وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ جانور کو کیا کرے، مثلا چھری پھیرتے ہوئے کہے یا غوث الاعظم، کیا کہے، چھری پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا بلکہ کیا کہا یا غوث. فرمایا یہ میری امت کا ملعون شخص ہے اور ایسا جانور بھی حرام ہے. ایسا جانور بھی کیا ہے؟ جب چھری پھیرنی ہے تو نام صرف اللہ کا، نام صرف، اس سے پہلے کہہ سکتے ہیں یہ جانور غوث اعظم کی 11ویں شریف کا ہے، یہ بالکل اسلام ہے، اس میں کوئی مذائقہ. لیکن جب چھری پھرے تو نام، فرمایا جو اللہ کے غیر کا نام چھری پھیرتے ہوئے ہے وہ میری امت کا ملعون شخص. اگلی بات سننا، فرمایا ملعون من اکا والد ہے، وہ بھی میری امت کا لعنتی شخص ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. جو اپنے والدین کی کیا کرتا ہے؟ سرکار نے اس کو کیا فرمایا کہ یہ ملعون ہے. اس میں مفعول کا صیغہ، اس پہ لعنت کی گئی. اس بندے پہ لعنت، کس بندے پر؟ جس نے اپنے والدین کی کیا کی؟ بولے تو صحیح، کیا کی اپنے والدین کی؟ سرکار نے فرمایا اس بندے پہ لعنت ہے. اس بندے پہ کیا ہے؟ بولے تو صحیح، جس پہ اللہ کی لعنت اترے وہ جنت کا مستحق رہتا ہے. میرے بھائی آخر کیوں اتر رہی ہے؟ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اتر رہی ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے والدین کی نافرمانی، ورنہ ساری نیکیاں رب برباد کر دے گا. ساری نیکیاں رب کیا کر دے گا؟ میرے بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں آج کے درس کی نتیجتاً آخری بات عرض کروں، جو مسلمان اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کا کیا ہے، وہ دن کعبے میں گزار لے اور رات روزہ رسول پہ بسر کرے، سارا دن نفلی روزہ ہو، ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھے، قرآن پڑھے اور ہو اپنے والدین کا، پھر روزہ رسول پہ یا کعبے میں مر جائے، خدا کی قسم ہے قرآن و سنت اس بات پہ گواہ ہے، ایسا شخص لعنتی ہے، ایسا شخص دوزخی ہے. اس کو نہ کعبے کی عبادت بچائے گی، نہ مسجد نبوی کی ریاضت بچائے گی. میرے بھائی سب کچھ کام آئے گا لیکن پہلی شرط ہے اپنے والدین کی فرما برداری. پہلی شرط ہے اپنے والدین کی فرما برداری. اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم.